بسم اللہ الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیو، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کر رہا ہوں اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اچھے ہی رہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے ہمارا درس چل رہا ہے سعید الحق جو شرح ہے جاء الحق کی، جس کو لکھنے والے علامہ مولانا مفتی سعید اللہ خان قادری صاحب ہیں، اور اس کے اندر الحمدللہ آج ہمارا سب سے پہلے جانیں گے کہ اس کتاب کو لکھنے کی وجہ کیا ہے، اور مقدمہ پڑھیں گے جس کے اندر الحمدللہ اصول حدیث کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ میں نے سب سے پہلے شروع امام کے پیچھے قرات نہ کرنے سے شروع کیا تھا۔ میں نے اس لیے شروع کیا تھا کہ سب سے ضروری چیز جو عوام کو ضرورت ہے، تو اس لیے میں نے سب سے پہلے وہی چیزیں پڑھی، اور آج الحمدللہ ہم ان سب کو پڑھنے کے بعد کتاب کو اینڈ کرنے کے بعد جو کتاب کے 2-3 باب رہ گئے تھے شروع کے حصہ دوم کے، وہ الحمدللہ ہم جلد سے جلد مکمل کر کے پھر ہم حصہ اول کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس میں ہم علم غیب اور تقلید کو چھوڑ کے انشاءاللہ اس کو بعد میں پڑھ کے سب سے پہلے حاضر و ناظر سے شروع کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، کیونکہ علم غیب اور تقلید پہ تو ہماری الحمدللہ اتنی ویڈیو بن چکی ہے کہ الحمدللہ اگر وہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو تقلید کے سارے سوال جواب مل جائیں گے۔ تو انشاءاللہ اگر اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور حاضر ناظر کا ہم نے ابھی تک کوئی ویڈیو نہیں بنائی ہے، اس لیے انشاءاللہ وہ پڑھیں گے۔ تو یہ بنا کسی دیری کے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، دعا کے ساتھ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ الحمدللہ وکفی الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی صدیقہ والصفا۔ جاننا چاہیے کہ موجودہ دور بہت فتنہ و فساد کا زمانہ ہے۔ کفار و الحاد بے دینی کے ہوش ربا آندھیاں چل رہی ہیں، بد مذہبی لا دینی نئی صورتیں میں نمودار ہو رہی ہیں۔ مسلمان کو ایمان سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے۔ وہ ہی اس وقت ایمان سنبھال سکتے ہیں جو کسی مقبول بارگاہ بندے کے دامن سے وابستہ ہیں۔ سبحان اللہ، وہی اپنے ایمان کو سنبھال سکتا ہے جو کسی مقبول بارگاہ کا یا کسی ولی کامل کا دامن تھاما ہوا ہے یا علماء کی صحبت میں بیٹھتا ہے۔ ان فتنوں میں سے ایک خطرناک فتنہ غیر مقلد کا ہے جو اتباع سنت کے پردے میں نمودار ہوئے ہیں۔ یہ لوگ اہل حدیث کے نام سے مشہور ہیں، اپنے سوا سب کو مشرک سمجھتے ہیں۔ تقلید شخصی کو شرک کہتے ہیں۔ افسوس ہے کہ جنہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ حدیث کیا ہے اور سنت کیا ہے، بلکہ جنہیں عربی عبارت پڑھنا نہیں آتی، وہ آمین بالجہر و رفع یدین کی 4 حدیثیں یاد کر کے اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر سمجھتے ہیں۔ فقیر نے اپنی پہلی کتاب جاء الحق جلد اول میں مسئلہ تقلید اور ضمیہ جاء الحق میں 20 رکعت تراویح اور 3 طلاق پر معرکۃ الرحجت کی جاء الحق حصہ اول میں وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم اس حصے کا دوم بھی تحریر کریں گے۔ بہت عرصے تک یہ وعدہ پورا کرنے کا موقع نہ ملا، پھر بعض احباب کا اصرار ہوا کہ دوسرے حصے میں غیر مقلدوں وہابیوں کے پرزور تردید کی جاوے اور احناف کی دلیل و غیر مقلدوں کے دندان شک جواب دیے جائیں، مگر اس حکم کی تعمیل میں دیر ہی ہوتی چلی گئی۔ نیز ہم ان مسئلے پر اپنے فتوائے نعیمیہ اور حاشیہ بخاری نعیم الباری عربی میں مفصل گفتگو کی خیال تھا کہ اب علیحدہ وہ کتاب لکھنے کی ضرورت نہیں، مگر بزرگوں کا اثر ہوا کہ ان مسائل پر مستقبل کتاب اور زبان میں لکھی جاوے، اردو زبان میں لکھی جائے۔ تو قل اللہ ادھر تو توجہ کی، اس حصے کا طریقہ وہی ہوگا۔ تو
اور آگے فرما رہے ہیں جو جاء الحق حصہ اول کا ہے کہ ہر مسئلے علیحدہ علیحدہ باب میں بیان ہوگا اور ہر باب میں 2 فصلیں ہوں گی، پہلی فصل میں حنفیوں کے دلائل اور دوسری فصل میں غیر مقلدوں کے سوالات و جوابات۔ غیر مقلدوں کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے مخالف ہر حدیث کو ضعیف کہہ دیتے ہیں اور کسی نہ کسی نامعقول حوالے کے آڑے لیتے ہیں، حالانکہ محدثین کے نزدیک جرائے مبہم معتبر نہیں، نیز اگر جرائے و تعدیل میں مقابلہ ہو تو تعدیل مقدم ہے۔ اصول حدیث آگے آ رہا ہے۔ کسی استاذ کے ضعیف ہونے سے متن حدیث کا ضعیف لازم نہیں، نیز بعض کا ضعف پہلے والے کو مضر نہیں۔ یہ تمام بخشین انشاءاللہ، یہ تمام بحثیں انشاءاللہ مقدمہ میں کی جائیں گی، مگر انہیں ان سے کیا غرض، انہیں صرف ضعیف کا سبق یاد ہے۔ ان کی اس ضعیف کی رٹ لگانے نے آج مسلمانوں میں منکرین حدیث پیدا کر دیے، جو کہنے لگے کہ کسی حدیث کا اعتبار نہیں، صحیح ضعیف ہے، صرف قرآن کو مانو۔ نیز مقام تعجب ہے کہ غیر مقلد امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ و غیر ہم کی تقلید کو شرک کہتے ہیں، مگر ابن جوزی وغیرہ ناقادین حدیث کے ایسے مقلد ہیں کہ جس حدیث کو وہ ضعیف کہہ دے اسے بغیر سوچے سمجھے آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں۔ چونکہ اس وقت یہ فتنہ بڑھ رہا ہے، اس لیے فقیر نے ان کے جواب میں قلم اٹھایا، سبحان اللہ، قلم تو اٹھا دیا، مگر مجھے اپنی سبحان اللہ اپنی بضاعتی دکم علم کا اعتراف و اقرار ہے، اپنی بدعاتی و کم علمی کا اعتراف ہے، اللہ اکبر، بضاعتی و کم۔ اپنے رب کریم کے کرم اور اس کے حبیب رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضل پر بھروسہ ہے، رب تعالیٰ اس رسال کو قبول فرمائے، میرے لیے اسے کفارہ سیئات و صدقہ جاریہ بنائے۔ اس کا نام جاء الحق حصہ دوم رکھتا ہوں، جو کوئی اس سے فائدہ اٹھائے وہ مجھ فقیر بے نوا کے حسن خاتمہ کی دعا کرے، اسے جزائے خیر دے، اللہ اسے جزائے خیر دے، وما توفیق الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ مفتی سعید اللہ خان قادری صاحب کے درجات کو بلند فرمائے۔ احمد یار خان نعیمی اشرفی خطیب۔ اب الحمدللہ آتے ہیں مقدمے کی طرف، تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر اگلی ویڈیو میں مکمل کر دیں گے۔ مقدمہ: اصل کتاب کے مطالعے سے پہلے حسب ذیل قواعد 6 طرح مطالعہ فرما کر یاد فرما لیں۔ اصل کتاب کے مطالعے سے پہلے حسب ذیل قواعد اچھی طرح مطالعہ فرما کر یاد فرما لیں۔ یہ قواعد بہت ہی کارآمد ثابت ہوں گے۔ قاعدہ نمبر 1: اسناد کے لحاظ سے حدیث کی بہت قسمیں ہیں، مگر ہم صرف 3 قسموں کا ذکر کرتے ہیں۔ اب اسے بغور سنیں۔ حدیث صحیح ہے، حدیث حسن ہے اور حدیث ضعیف ہے۔ اسناد کے حساب سے حدیث 3 طرح کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر اسناد مطلب راویوں کی جو چین ہے وہ مضبوط ہے تو اسے صحیح، اس میں تھوڑی کمزوری ہے تو حسن، اور اس میں کوئی راوی میں کوئی کمزوری ہے تو وہ ضعیف ہو جاتی ہے، وہ آگے انشاءاللہ ہمیں پتہ چلے گا۔ صحیح وہ حدیث ہے جس میں چار جو بیان ہو۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ حدیث صحیح کب ہوتی ہے، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ وہ 4 چیزیں جن سے حدیث صحیح ہوتی ہے: اس کی اسناد متصل ہو کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر مؤلف کتاب تک کوئی راوی کسی جگہ چھوٹا نہ ہو۔ سب سے پہلی وجہ ہے حدیث کو صحیح ہونے کی کہ حدیث بالکل متصل ہو، جیسے امام بخاری سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک کوئی راوی بیچ میں چھوٹا نہ ہو۔ دوسرا، اس کے سارے راوی اول درجے کے متقی ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، پرہیزگار ہوں، کوئی فاسق یا مستور الحال نہ ہو۔ تیسری وجہ صحیح حدیث ہونے کی، تمام راوی نہایت قوی الحافظ ہو کہ کسی کا حفظ بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے کمزور نہ ہوا ہو۔ اور چوتھی وجہ ہے صحیح حدیث ہونے کی، وہ حدیث شاذ یعنی حدیث مشہور کے خلاف نہ ہو۔ شاذ حدیث وہ ہوتی ہے جس میں کوئی کمزور راوی مضبوط راوی کی مخالفت کرے،
ایک ہی حدیث میں، ایک ہی معاملے میں، مطلب کوئی ایک ہی معاملہ ہے، اس میں کوئی قوی راوی ہے، وہ حدیث کچھ اور بیان کر رہے ہیں، اور جو ضعیف راوی ہے وہ کچھ اور حدیث بیان کر رہے ہیں۔ حسن وہ حدیث ہے جس کسی راوی میں یہ چیز نہ پائی جائے، اس کو حسن کہیں گے۔ اب جیسے کسی ایک راوی کا حفظ کمزور ہے، اور دوسری حدیث میں اس کے خلاف کوئی دوسری حدیث ہے، اس میں جو راوی ہوں ان کے سارے جو جتنے بھی راوی ہیں سب کا حفظ مضبوط ہے، تو وہ حسن ہو جائے گی، وہ صحیح ہو جائے گی۔ اور جس میں حفظ کمزور ہے، وہ ان چاروں میں سے کسی ایک چیز میں بھی کمی پائی جائے تو سمجھ لو وہ حسن ہو جائے گی، یعنی کسی کا تقوی یا قوت حافظ اعلیٰ درجے کا نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ ضعیف وہ حدیث ہے جس کا کوئی راوی متقی، پرہیزگار یا قوی الحافظ نہ ہو۔ اس میں کوئی ایک بھی ایسا راوی آ جائے جس کی یادداشت کمزور ہے، یا جو متقی نہیں ہے، پرہیزگار نہیں ہے، تو وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ یعنی جو صفات حدیث سے صحیح میں معتبر تھی، ان میں سے کوئی ایک صفت نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ قاعدہ نمبر 2 دھیان رکھنے کی چیز، پہلی 2 قسمیں یعنی صحیح اور حسن احکام اور فضائل سب میں معتبر ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ حسن اور صحیح حرام حلال میں سب میں معتبر ہے، لیکن حدیث ضعیف صرف فضائل میں معتبر ہے، احکام میں معتبر نہیں، یعنی اس سے حلال و حرام ثابت نہ ہوں گے۔ ہاں اعمال یا کسی شخص کی عظمت و فضیلت ثابت ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ کسی شخص کی اس سے فضیلت ثابت ہو سکتی ہے ضعیف حدیث سے، لیکن حرام اور حلال اس سے ثابت نہیں ہو سکتے۔ نتیجہ، ضعیف حدیث جھوٹی یا غلط یا گڑی ہوئی حدیث کو نہیں کہتے، جیسا کہ غیر مقلدوں کے عوام کو ذہن نشین قرار دیا گیا ہے کہ لوگوں نے اسے کہا جانے والا ہو سمجھا رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ غیر مقلدوں نے اپنے عوام کو ضعیف حدیث کو ایسے کر دیا ہے کہ یہ کوئی حدیث ہی نہیں ہوتی ہے، مطلب اس حدیث میں عمل ہی نہیں کر سکتے ہیں، ایسا کر دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ جب شب قدر آتا ہے تو غیر مقلد وہابی اپنے بستروں میں آرام سے سوتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی صحیح حدیث ہے ہی نہیں۔ لیکن ان جاہلوں کو، عقل کے اندھوں کو کون سمجھائے کہ جو ضعیف حدیث ہے وہ فضائل میں معتبر ہوتی ہے، خود ان کے امام نے بھی لکھا ہے، لیکن امام کی کون مانتا ہے، سونا بھی تو ضروری ہے۔ بلکہ محدثین نے محض احتیاط کی بنا پر اس حدیث کا درجہ پہلے 2 سے کچھ کم رکھا ہے۔ قاعدہ نمبر 3، اگر حدیث ضعیف کسی وجہ سے وہ حسن بن جاوے تو وہ بھی مطلقاً معتبر ہے، اس سے احکام و فضائل سب کچھ ثابت ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اگر کوئی ضعیف حدیث ہے لیکن وہ حسن کے درجے تک پہنچ جائے تو انشاءاللہ وہ بھی حدیث احکام میں اس کو مانیں گے۔ تیسرا قاعدہ بتا رہے ہیں، حسب ذیل چیزوں سے حدیث ضعیف حسن بن جاتی ہے۔ اب جو حدیث ضعیف ہے وہ حسن کیسے بن جاتی ہے، آئیے جانتے ہیں۔ 2 یا زیادہ سندوں سے روایت ہو جانا۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک ہی حدیث ہے اور وہ کئی راویوں سے آ گئی ہے، کئی صحابہ نے اسے عرض کر دیا ہے، تو حدیث حسن بن جائے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے فرما رہے ہیں، اگرچہ وہ سب اسناد ضعیف ہوں، دیکھیں کتنی بڑی بات بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہم جیسے بھی بتا رہے تھے کہ شب قدر کی حدیث کتنی ساری ہیں، کتنے راویوں سے، تو وہ حدیث حسن تک درجے کے پہنچ چکی ہے۔ یعنی اگر ایک حدیث چند ضعیف روایتوں سے مروی ہو جائے تو اب وہ ضعیف نہ رہی، حسن بن گئی۔ مرقات میں یہ اصول لکھا ہوا ہے۔ علامہ علماء کاملین کے عمل سے ضعیف حدیث بھی حسن بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر علماء کرام کسی ضعیف حدیث پر عمل کر رہے ہیں اور کثرت سے عمل کر رہے ہیں، کثرت سے علماء اس پہ عمل کر رہے ہیں، تو وہ حدیث بھی حسن بن جاتی ہے علماء کے عمل سے۔ یعنی اگر حدیث ضعیف پر علماء دین عمل شروع کر دیں تو وہ ضعیف نہ رہے گی، حسن ہو جائے گی۔ اسی لیے امام ترمذی فرماتے ہیں، ھذا حدیث غریب ضعیف والعمل علیہ عند اہل العلم۔ یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث ترجمہ اس کا پڑھ لیتے ہیں، یہ حدیث ہے تو غریب یا ضعیف، مگر اہل علم کا اس پر عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں امام ترمذی نے کیا فرمایا۔ ترمذی کے اس قول کا مطلب یہ نہیں کہ یہ حدیث ہے تو ضعیف، ناقابل عمل، مگر علماء امت نے بے کوفی سے عمل کر لیا
اور سب گمراہ ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ترمذی کے اس قول کا مطلب یہ نہیں کہ حدیث تو ضعیف ناقابل عمل مگر علماء امت نے بے وقوفی سے عمل کر لیا اور سب گمراہ ہو گئے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ حدیث روایتاً کے لحاظ سے ضعیف تھی مگر علماء امت کے عمل سے قوی ہو گئی۔ علماء کی تجربہ اور اولیاء کے کشف سے ضعیف حدیث قوی ہو جاتی ہے۔ شیخ محی الدین بن عربی ایک حدیث سنی تھی کہ جو 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ ایک جوان نے کہا کہ میں اپنی مری ہوئی ماں کو دوزخ میں دیکھتا ہوں۔ شیخ نے 70,000 بار کلمہ پڑھا ہوا تھا، اپنے دل میں اس کی ماں کو بخش دیا۔ سبحان اللہ، بخش دیا۔ دیکھا کہ جوان ہنس پڑا اور بولا کہ اپنی ماں کو جنت میں دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھو، شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کی صحت اس ولی کے کشف سے معلوم کی، صحیح البخاری۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں یہاں پر ایک حدیث ہے جس پہ شیخ ابن العربی نے عمل کر لیا، جس سے وہ حدیث کشف کی وجہ سے حدیث قابل عمل ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اب انشاءاللہ قاعدہ نمبر 5 سے اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے، کیونکہ ابھی اس میں مقدمے میں 12 قاعدے ہیں، 12 نہیں 13 قاعدے ہیں، جس سے ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ 5واں قاعدہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھتے ہیں، اور یہاں پر ویڈیو کا اچھی اینڈ کرتے ہیں۔ اور آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہو تو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو جو سچائی جو حق ہے وہ لوگوں تک پہنچ جائے اور اصول حدیث بھی لوگ جان سکے، کیونکہ یہاں پر بالکل آسان کر کے بتایا ہے علامہ مولانا سعید اللہ خان قادری صاحب نے۔ تو انشاءاللہ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔